رات کے 2 پہر بیت چکے تھے۔ جیل خانے کے صدر دروازے پر 4 سنتری موجود تھے، جن میں سے 3 ایک طرف بیٹھے اونگ رہے تھے، مگر چوتھا پوری طرح چاق چوبند اپنی ڈیوٹی پر مستعد تھا۔ اس کی کمر میں تلوار لٹک رہی تھی اور ہاتھ میں بھالا۔ تبھی کریم شاہ وہاں پہنچا۔ سنتری نے ساودھان ہو کر رسمی سلام بجایا۔ پھاٹک کھولو، کریم شاہ نے ادھیکار پورن لہجے میں کہا، مگر سنتری اپنی ڈیوٹی پر اور ادھک مستعد ہو گیا اور ندرتا سے پوچھا، کیا کام ہے چھوٹے شہزادے؟ رات کے اس وقت مجھے تبھر جنگ کو رہا کرانا ہے، مگر بڑے شہزادے ٹیپو کا حکم ہے کہ اسے چھوڑا نہیں جائے گا۔ قید خانے میں بھی اسے سخت پہرے میں رکھا گیا ہے اور کسی کو بھی اس سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سن کر کریم شاہ جل گیا۔ ایک چھوٹا سا سپاہی اس کے حکم کو ماننے سے انکار کر رہا ہے، دیکھ لوں گا اسے بھی۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے غصے پر قابو پایا اور بولا، ہمیں ابا حضور نے بھیجا ہے، کیا بڑے شہزادے کا حکم ان کے حکم سے بھی اوپر ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ ہم نظام کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتے، اس لیے تبھر جنگ کو فوراً رہا کر دیا جائے۔ شہنشاہ کا حکم سر آنکھوں پر، سنتری بولا۔ کریم شاہ یہ سوچ کر خوش ہو اٹھا کہ اس کی ترکیب کام کر گئی، مگر اگلے جملے سے ہی سنتری نے اس کی خوشی پر پانی پھیر دیا۔ مگر یہی بات اگر شاہی پروانے پر شاہی مہر کے ساتھ لکھ کر مجھے ملتی تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ ارے مورکھ، میں شہزادہ تجھے حکم دیتا ہوں کہ دروازہ کھول۔ چھما کرے شہزادے، بنا پروانے کے یہ ممکن نہیں، اور آپ حکم دینے سے پہلے یہ بھی سوچ لے کہ آپ شہزادے ہیں، سلطان نہیں۔ یہ قید خانہ ہے اور یہاں صرف سلطان کا حکم چلتا ہے۔ جب کریم شاہ نے دیکھ لیا کہ یہ پہرے دار ان کے رواب میں نہیں آنے والا تو اس نے ایک دوسرے پہرے دار سے کہا کہ وہ جا کر داروغہ کو بلا لائے۔ دوسرا پہرے دار بھیتر چلا گیا اور چند پلوں بعد ہی داروغہ وہاں اپستھت ہوا۔ تب کریم شاہ نے اس سے تبھر جنگ کو رہا کر دینے کے لیے کہا، مگر داروغہ نے بھی شاہی حکم نامے کے بنا قیدی کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ کریم شاہ کو داروغہ کا ٹکا سا جواب سن کر غصہ تو بہت آیا، مگر وہ بولا، دیکھو تم میری بات کو اس طرح ہلکے طور پر مت لو۔ میں سلطان کا بیٹا ہوں، میسور کا شہزادہ۔ جب میں سوئیں تمہیں حکم دے رہا ہوں تو شاہی حکم نامے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر داروغہ نے کچھ کہنا چاہا، مگر کریم شاہ نے اسے بولنے نہیں دیا اور اسے حکم نہ ماننے کی صورت میں خطرناک دھمکیاں تک دے ڈالیں۔ تب مجبور ہو کر داروغہ کو تبھر جنگ کو آزاد کرنا پڑا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے رات کے اندھیرے میں ہی حیدرآباد سے کوچ کر جانا چاہیے۔ قید خانے سے رہا ہوتے ہی تبھر جنگ نے کہا۔ وہ ابھی تک خوف زدہ تھا، اس کے دل و دماغ پر ٹیپو کا خوف چھایا ہوا تھا۔ کیا بچکانی باتیں کر رہے ہو؟ تو کیا تم چاہتے ہو کہ یہاں رہ کر میں اس گھڑی کا انتظار کروں کب ٹیپو میرا سر قلم کر دے؟ تم بیکار میں ہی ٹیپو سے اتنا خوف کھا رہے ہو، کریم شاہ بولا، جبکہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی طرح کی بھی چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں تمہیں ایسی جگہ چھپا دوں گا جہاں پرندے بھی پر نہیں مار سکتے۔ تب تبھر جنگ اس کے ساتھ چل دیا۔ راستے میں تبھر جنگ پھر اسے وہی سب سمجھانے لگا۔ اس بار تو اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ پوری کوشش کرے گا کہ انگریز بہادر ٹیپو کو قتل کر کے تمہیں ہی میسور کے تخت پر بٹھائے۔ اس کی باتیں سن کر کریم شاہ کو بہت خوشی ہوئی۔ اسے تبھر جنگ کی دوستی پر ناز ہوا۔ اس نے من میں سوچ لیا کہ اس سنسار میں اگر کوئی میرے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں تو وہ تبھر جنگ، نظام حیدرآباد اور انگریز ہی ہیں۔ اس نے سوچا کہ مجھے خود انگریزوں سے ملنا چاہیے۔ پھر اس نے سوچا کہ نہیں، پہلے ایک بار پھر اپنے ابا حضور کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ادھر ٹیپو اپنے محل کے شయن کچ میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی طرح ان کی بیگم بھی چنتت سی سیج پر بیٹھی تھی۔ ان کا نام رونیا تھا، رونیا بیگم۔ آخر ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ بے چینی سے پہلو بدل کر رونیا بیگم نے کہا۔ کیا بتائیں بیگم، دکھ بھرے لہجے میں ٹیپو نے کہا، ہم کریم شاہ کی وجہ سے دکھی ہیں۔ اللہ جانے اس لڑکے کے من میں کیا ہے، یہ نہ تو خاندان کا وفادار نظر آتا ہے اور نہ میسور کا۔ جانتی ہو آج کیا ہوا؟ جو ہوا وہ تو نہیں جانتی، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ میسور کا خدا نہ کہے کچھ برا ہونے کا اندیشہ ضرور ہے۔
کیا مطلب؟ دنیا بیگم کی بات سن کر ٹیپو بری طرح چونکا۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ سنا ہے حیدرآباد کے نظام انگریزوں سے مل گئے ہیں۔ ہاں، یہ سچ ہے۔ ایسے شخص کا سپہ سالار اگر ہمارے میسور میں دکھائی دے تو کیا یہ کسی برے کے اندیشے کے لیے کافی نہیں ہے؟ رونیا بیگم نے چنتت لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب تم نے بھی کریم شاہ کے ساتھ اسے دیکھا؟ نہ صرف دیکھا بلکہ ان کی باتیں بھی سنی۔ اچھا؟ ٹیپو تیزی سے اس کے قریب آیا اور بستر پر بیٹھ کر بےتابی سے بولا۔ کیا باتیں سنی بیگم؟ ہمیں بتاؤ، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ پادی کیا گل کھلانا چاہتا ہے۔ تو ہرجنگ کہہ رہا تھا کہ میسور کے تخت پر تم بیٹھے گے اور ٹیپو کا صفایا کر دیا جائے گا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تم اپنے ابا حضور کو راضی کر لو کہ وہ نظام کی طرح فرنگیوں سے دوستی کر لے۔ سنتے ہی ٹیپو استبد رہ گیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں میرے سرتاج، وہ یہی محل میں موجود تھا اور اس کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے یہ باتیں میں نے اپنی کانوں سے سنی ہیں۔ جی تو چاہتا ہے کہ اس ذلیل آدمی کا سر دھڑ سے الگ کر دوں۔ دانت پیس کر ٹیپو گرایا۔ وہ کمینہ ہمارے گھر میں ہی بغاوت کروانا چاہتا ہے۔ میں نے غلطی کی، مجھے اسے قید خانے میں نہ ڈلوا کر قتل کر دینا چاہیے تھا۔ کیا آپ نے اسے گرفتار کر لیا ہے؟ ہاں بیگم، اور اب صبح ہونے پر ابا حضور سے رائے مشورہ ہونے پر میں اسے سخت سخت سزا دلواؤں گا۔ تو کیا سلطان عالی کو اس کی گرفتاری کی اطلاع نہیں ہے؟ نہیں، رات میں ہم نے انہیں پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اگر دشمن قابو کر لیا گیا ہے تو آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ہم اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہیں بیگم، ہم کریم شاہ کی وجہ سے پریشان ہیں۔ بیکار پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ صبح آپ سلطان عالی کے سامنے ساری باتیں رکھ دیں، اس کے بعد وہ جیسا مناسب سمجھیں گے کریں گے۔ اب آپ آرام فرمائیں۔ ٹیپو نے ایک گہری سانس لی، پھر پیٹھ کے بل بستر پر لیٹ گیا۔ سویرا ہوتے ہی ٹیپو سلطان حیدر علی کے پاس جا پہنچا۔ رات بھر ٹھیک سے نہ سونے کے کارن حیدر علی کی آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے۔ ٹیپو نے ان کے غمگین چہروں کو دیکھتے ہی کہا، ایک خوشخبری لایا ہوں ابا حضور۔ کیا؟ حیدر علی نے امیدی آنکھوں سے اس کی اور دیکھا۔ کل رات میں نے توہرجنگ کو گرفتار کر لیا ہے۔ کون توہرجنگ؟ نظام حیدرآباد کا سپہ سالار۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کچھ چونک کر حیدر علی نے پوچھا۔ میسور کے سپہ سالار بھلا ہماری ریاست میں کیا کام؟ یا وہ یہاں ایک بہت خطرناک کام کو انجام دینے آیا تھا علی جہاں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ وہ نظام اور انگریزوں کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ اس کا کام تھا کریم شاہ کو آپ کے بعد گدی کا لالچ دے کر اس سے آپ کو انگریزوں سے دوستی کرنے کے لیے راضی کرانا۔ اس پرکار ٹیپو نے حیدر علی کو پوری بات بتا دی۔ اس خطرناک سازش کی بابت جان کر حیدر علی استبد رہ گئے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے ہمارے قلعے میں ہی سین لگائی؟ ہاں ابا حضور، اور اس کا کارن ہے کریم شاہ۔ اس کی آوارگی اور خود غرضی کے چرچے نہ صرف میسور میں بلکہ دوسری ریاستوں میں بھی مشہور ہو چکے ہیں، اور اسی کا پورا فائدہ اٹھایا ہے ہمارے دشمنوں نے۔ کروھ سے تھر تھر کانپنے لگے حیدر علی۔ نہ سو پانے کے کارن ہلکی سرخ آنکھیں اور ادھک سرخ ہو گئیں۔ میں جیل خانے میں جاتا ہوں سلطان عالی۔ ہاں ٹیپو، جاؤ اور داروغہ کو حکم دو کہ توہرجنگ کے پیروں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دے، گلے میں توک ڈال دے۔ وہ ہمارا دشمن ہے، اسے کبھی رہا نہ کیا جائے، یہ ہمارا حکم ہے۔ جی ابا حضور۔ ٹیپو فوراً مڑ کر کچھ سے باہر نکل آیا۔ کیا کہا؟ کریم شاہ؟ داروغہ کی بات سنتے ہی ٹیپو استبد رہ گیا۔ اس کے دماغ پر سناٹا چھا گیا اور کافی دیر تک وہ کچھ بول نہیں پایا۔ داروغہ نے اسے سبھی باتیں بتا دی تھیں کہ کس طرح رات کریم شاہ نے آ کر انہیں دھمکایا اور سلطان عالی کا حکم ہے کہہ کر اسے آزاد کرا کر لے گیا۔ آستین کے سانپ ٹیپو کا کلیجہ چاک ہو گیا۔ اس کا دل چاہا کہ ابھی کریم شاہ کے محل میں جائے اور وہاں سے اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا کر علی جہاں کے قدموں میں ڈال دے۔ کلو سلطان عالی، یہ ہے آپ کی سلطنت کا سب سے بڑا غدار، آپ کے تخت کا، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا دشمن۔ مگر نہیں، اس طرح کا تماشا کھڑا کرنے کے پچ میں اس کے وویک نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اتح وہ الٹے پاؤں واپس ہو لیا اور چند پلوں بعد ہی وہ حیدر علی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے دھارا پرواہ بولتے ہوئے انہیں پوری بات بتا دی۔
سارا واقعہ سنتے ہی حیدر علی آپے سے باہر ہو گئے۔ اس نے اسی وقت کریم شاہ کو طلب کیا۔ بے شرمی کا لبادہ اوڑھے کریم شاہ حاضر ہوا۔ کیا حکم ہے ابا حضور؟ تم نے تبھر جنگ کو قید سے آزاد کیوں کروایا نمک حرام؟ ایک ہی کریم شاہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حیدر علی کا رعد روپ دیکھ کر سہم سا گیا تھا وہ۔ تمہارے کمینے پن کی آج ساری حدیں پار ہو گئیں کریم شاہ۔ گستاخی معاف ہو ابا حضور، مجھے بھی کچھ کہنے کا موقع دے۔ کہنے کے لیے تمہارے پاس اب بھی کچھ بچا ہے گستاخ؟ ابا حضور، میں نے کچھ سوچ کر ہی ایسا کیا ہے۔ کیا سوچا ہے تم نے؟ ابا حضور، تبھر جنگ کی قید کا مطلب ہوتا نظام سے کھلے عام دشمنی کا اعلان۔ نظام انگریزوں کا دوست بن چکا ہے، اور اس سے دشمنی کا مطلب ہوتا انگریزی حکومت سے بھی دشمنی۔ اپنے سپہ سالار کو آزاد کرانے کے لیے نظام ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا۔ انگریز سینائیں اس کی مدد کو آ جاتی، قلعے پر توپوں سے گولے برسائے جاتے، پورے شہر کا نیست نابود کر دیا جاتا۔ تو کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے؟ ہم جو مناسب ہوتا ضرور کرتے علی جہاں، مگر انگریزی فوجوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ یہ تم نے بہت برا کیا کریم شاہ۔ افسوس ظاہر کرتے ہوئے حیدر علی بولے، خدا قسم اگر تمہاری جگہ کسی اور نے یہ حرکت کی ہوتی تو ہم اس کی کھال کھنچوا لیتے۔ ابا، اب یہ بتاؤ کہ تبھر جنگ تم سے کیا کہتا تھا؟ وہ یہاں مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا جیسا کہ سمجھا جا رہا ہے، کہہ کر اس نے ٹیپو کی طرف دیکھا اور بولا، یہاں وہ اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے آیا تھا۔ اچانک مجھ سے ملاقات ہو گئی تو انسانیت کے ناطے میں اسے اپنے محل لے آیا۔ ہمیں یہ بتاؤ کہ اس نے کہا کیا؟ حیدر علی نے ٹوکا۔ اس نے یہی کہا کہ حیدرآباد کے نظام نے انگریزوں سے دوستی کر لی ہے، تم بھی میسور کی سلامتی کے لیے ان سے دوستی کر لو، تمہاری ریاست پر بھی کبھی ان کا حملہ نہیں ہوگا، اس لیے تم ہمیں صلاح دے رہے تھے کہ ہم انگریزوں سے دوستی کر لیں۔ جی، میرا تو یہی مقصد ہے کہ رعایا پر کوئی ظلم نہ ہو اور ہماری سلطنت میں امن و چین قائم رہے۔ یعنی کہ تمہیں امن و چین کے لیے اپنے بازوؤں پر بھروسہ نہیں، اپنی فوج پر اعتبار نہیں، اور اپنے بھائی اپنے باپ کے بازوؤں پر بھروسہ نہیں۔ یعنی کہ اب حیدر علی کو اپنی ریاست میں امن و چین برقرار رکھنے کے لیے فرنگیوں سے بھیک مانگنی پڑے گی، کیوں؟ ابا حضور، جاؤ کریم شاہ، ہماری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ۔ آج ہم یہ سوچ کر اپنے آپ سے شرمندہ ہیں کہ ہم نے تم جیسا بزدل، قائر اور خود غرض بیٹا پیدا کیا۔ کریم شاہ کو یہ بات اتنی بری لگی کہ وہ پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ وہاں سے نکل کر سیدھا اس استھان کی اور چل دیا جدھر اس نے تبھر جنگ کو چھپا رکھا تھا۔ حیدر علی نے دربار رخصت کیا اور ایک ہر کارے کے ہاتھ اپنے خاص دیوان کو سوچنا بھجوائی کہ 2 گھنٹے بعد آ کر وہ دیوان خاص میں ان سے ملے۔ اور ٹھیک 2 گھنٹے بعد دیوان خاص حیدر علی اور دیوان سر جوڑے بیٹھے تھے۔ حیدر علی ان سے کہہ رہے تھے، دیوان جی، آپ مہاراشٹر چلے جائیں، وہاں کے پردھان منتری نانا پھڑنویس سے مل کر انہیں ہمارا پیغام دیں کہ انگریز ہمارے خلاف چڑھے آ رہے ہیں اور ہمیں آپ کی مدد چاہیے۔ ہم نے قمر الدین کو بھی وہاں بھیجا ہوا ہے، مگر وہ بھی ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا۔ اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بے ہچک کہو، کیا کہنا ہے؟ آپ 1-2 دن قمر الدین کی راہ اور دیکھ لیجئے، وہ آتے ہی ہوں گے۔ یدی اس بیچ وہ نہیں آتے ہیں تو پھر جیسا کہ آپ کا حکم ہے میں چلا جاؤں گا۔ اس کے علاوہ ایک بات میں اور بھی کہنا چاہتا ہوں۔ کہو، اگر برا نہ مانے تو کہوں۔ کہو۔ تبھر جنگ کو بڑے شہزادے نے گرفتار کیا تھا اور چھوٹے شہزادے نے دھوکے سے اسے آزاد کرا دیا۔ یہ استھتی کافی خطرناک ہے۔ اگر آپ میری بات مانیں تو چھوٹے شہزادے کی نظر بندی کا حکم جاری کر دیں، ہمیں ان سے خطرہ ہے۔ ٹھیک کہتے ہیں دیوان جی، میں کریم شاہ کی حرکتوں سے تنگ آ چکا ہوں اور ڈر بھی بہت گیا ہوں۔ آج کریم شاہ نے نظام سے دوستی کی ہے، کل وہ انگریزوں سے دوستی کر لے گا، اس سے حالات اور ادھک خطرناک ہو جائیں گے۔ سکھانے والے انداز میں دھیرے دھیرے سر ہلایا۔ حیدر علی نے اور کسی گہرے سوچ میں ڈوب گئے۔ تبھی ٹیپو نے وہاں قدم رکھا۔ اپنے پتا کو اس قدر غمگین دیکھ کر وہ کچھ پریشان سا ہو کر بولا، کیا بات ہے سلطان علی، آپ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ ٹیپو، فوراً جا کر کریم شاہ کو گرفتار کر کے ہمارے سامنے حاضر کرو، وہ بہت خطرناک ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں ابا حضور؟ وہ میرا بیٹا نہیں، دشمن ہے، پیرا سے کراہ اٹھے حیدر علی۔ وہ سلطنت کا دشمن ہے، میسور کی رعایا کا دشمن ہے،
اسے نظر بند کر کے نہ رکھا گیا تو اس ملک کا ناش ہو جائے گا۔ لیکن سلطان علی، اس معاملے میں ہم تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہیں گے ٹیپو۔ پہلے ملزم کو ہمارے سامنے پیش کرو، یہ ہمارا حکم ہے، ٹھوس لہجے میں حیدر علی نے کہا۔ ٹیپو سمجھ گیا کہ استھتی بہت گمبھیر ہے، وہ فوراً ہی پلٹ گیا۔